डॉक्टर साहब शाम बशेर। नायक साहब, मैं संजय ठाकुर बात कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ मौजूद अपने तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों की मुकम्मल इज्जत के साथ सवाल पूछने से पहले मैं एक बयान देना चाहूंगा। देखें, मजहब बरतरी या किसी दूसरे मजहब पर फौकियत जताने से कहीं आगे की चीज है। ये ज्यादा इस बात पर है कि हम देखें, क्योंकि खुदा हर जगह मौजूद है। आप जानते हैं, आप में खुदा है, इसमें खुदा है, इसमें खुदा है, हर एक में खुदा है। अगर हम तलाश करें, अगर हमारे पास वो नजरिया तंग नजरी, ये कहने के बाद मजहब ज्यादातर बर्दाश्त, अमन, मोहब्बत, आजिज़ी और इंसानियत के बारे में है। ये कहने के बाद मैं आपके आखिरी बयानात से इख्तलाफ करने की जिसारत करता हूं, जिनमें आपने कहा कि दूसरे सहीफे इस मेयार पर पूरे नहीं उतरे। अब दोबारा ये एक बहस हो सकती है जो घंटों जारी रह सकती है और हमारे पास वक्त की कमी है, तो मैं सिर्फ 2 सवालात पे इक्तिफा करूंगा। मेरा पहला सवाल आपसे है डॉक्टर, आप जानते हैं इस्लाम और कुरान बुत परस्ती की मजम्मत करते हैं, इसके बावजूद काबा में लोग, अब आपने बताया था कि 20 गलत फहमियों में से एक, पहले 13 जिनका आपने इहाता किया था, मैं उस वक्त यहां नहीं था, मैंने उसे याद किया। पहला सवाल ये है। मेरा दूसरा सवाल बारी बारी। कोई मसला भाई? असल में ये बाहम मरबूत है, तरतीब दें जी। हाँ भाई। मेरा दूसरा सवाल। मैं हूं बड़े दिल वाले बुर्दबार। शुक्रिया शुक्रिया, आपकी बहुत मेहरबानी। मेरा आपसे दूसरा सवाल है, आप जानते हैं अजान का तसव्वुर, आप जानते हैं मैं जो समझता हूं उससे अजान का तसव्वुर कई दहाइयां या सदियों पहले आया। जब घड़ी नहीं थी तो कोई ऐसा तरीका नहीं था कि आप वाकई ये तय कर सकें कि दिन का कौन सा वक्त है, और लोगों को सिर्फ यही तरीका मालूम होता था कि ये नमाज का वक्त है, वो अजान की बुनियाद पर था। अब जाहिर है अब ऐसा नहीं है। आप जानते हैं हमारे पास घड़ियां हैं और हमारे पास, तो फिर आज के दौर में भी 5 वक्त अजान क्यों दी जाती है? ये मेरे 2 सवालात हैं। भाई मैंने 2 सवाल किए थे, इन 2 सवालात से पहले उन्होंने कुछ तबसरे किए थे। मैंने तबसरे नहीं किए, बल्कि एक बयान दिया था। ये एक हतमी बयान था। क्या आपको लगता है कि बयान और तबसरे एक दूसरे से मुतजाद हैं? दरअसल ये एक हतमी बयान था जो आपके बयान को चैलेंज कर सकता है। इसलिए मैंने कहा आपने तबसरा किया या बयान दिया या चैलेंज किया, कोई मसला नहीं। जी, आप जैसे चाहे उसे ले ले। आपको चैलेंज होना है तो कोई मसला नहीं है। आपने कहा कि जाकिर जब दूसरी बातों पर बात करते हो तो आपको ज्यादा बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए वगैरह। और उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, कुरान के अलावा बाकी तमाम सहीफे इस इम्तिहान में नाकाम हो गए हैं, साइंस के इम्तिहान में नाकाम हो गए। मेरी बात मुकम्मल करें, आधी बात पर ना रुकें। जब आप साइंस का इम्तिहान लगाते हैं, जज्बात का नहीं, तो आपने मेरी बात आधी नकल की। मैंने कहा था अगर आप तमाम दूसरे सहीफों को साइंसी हकाइक के इम्तिहान पर परखें, कुरान के अलावा तमाम सहीफे इसमें नाकाम हो गए हैं। आपने कहा था कि हम दोनों मिलकर जल्दी से मुनाजरा कर सकते हैं। मैं यहां नहीं हूं, मैं वेदों से आयात फौरन सुना सकता हूं, और हिंदू सहीफों से भी जो साइंसी नहीं है। मैं ये करना नहीं चाहता। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरी डॉक्टर के साथ मनाजरे की वीडियो देख सकते हैं। विलियम कैम्बल ने बाइबल और कुरान के बारे में बात की थी। मैंने ऐसा क्यों किया? उसने किताब लिखी जिसमें कहा कि कुरान में 30 साइंसी गलतियां हैं, और 8 साल तक किसी मुसलमान ने जवाब नहीं दिया। मैं शिकागो गया, वहां मुकालमा हुआ, मैंने उसके तमाम सवालात के जवाब दिए, और मैंने बाइबल में 38 साइंसी गलतियां पेश की, वो एक का भी जवाब ना दे सका। मैंने आपके बहुत से उलमा के साथ मुनाजरे किए हैं, आपके साथ नहीं, शशि रविशंकर के साथ भी, और बहुत से ऐसे लोगों के साथ जो दुनिया में नंबर 1 कहलाते हैं। अब जब मैंने उनसे बात की और वो जवाब ना दे सके, अब आप कह रहे हैं कि मैं गलत हूं। मैंने ये नहीं कहा कि आप गलत हैं। ने कहा कि आप 5 घंटे मुनाजरा कर सकते हैं, मुझे दिलचस्पी नहीं है। जब मैंने बेहतरीन लोगों से मुनाजरा किया और वो आधा घंटा भी ना टिक सके, तो क्या आप समझते हैं मैं बेवकूफ हूं आपके साथ 5 घंटे मुनाजरा करूं? अच्छा, वक्त की पाबंदी है। आप मेरी जहानत का पहले से अंदाजा लगा रहे हैं। मैं अंदाजा नहीं लगा रहा। कई लोग कहते हैं डॉक्टर जाकिर नायक हम आपसे मुनाजरा चाहते हैं। आप अकेले नहीं हैं, बहुत से लोग हैं। आप जानते हैं मैं उन्हें क्या कहता हूं? अगर आप मुझसे मुनाजरा करना चाहते हैं तो आपके पीछे लोग होने चाहिए। अगर आप कम से कम 10,000 लोग जमा कर सकते हैं। हाँ, किसी ने मुझे बताया कि यहाँ तकरीबन 20,000 है। अब अगर आप 10,000 लोग जमा कर सकते हैं अपनी तकरीर के लिए, तो आप मुनाजरे के काबिल हैं।
میں عقل یا ذہانت کا فیصلہ نہیں کر رہا. اگر آپ ایک ایسے شخص ہیں جس کے پیچھے لوگ ہیں, میں آپ کو مشہور نہیں کرنا چاہتا. اگر میں آپ سے مناظرہ کروں گا تو آپ کو 100 ملین لوگ دیکھیں گے. آپ جانتے ہیں, اب مجھے اپنا جواب مکمل کرنے دیں, جو میں کسی بھی غیر مسلم کو کہتا ہوں. سینکڑوں غیر مسلم ہیں جو مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں کہ سینکڑوں ہندو ہیں جنہیں میں جانتا ہوں, سینکڑوں عیسائی جنہیں میں جانتا ہوں. جب وہ بولتے ہیں, سامعین کے لیے ان کے پاس 10,000 سے زیادہ لوگ ہیں. ششیرا, وشنکا, رام دیو بابا, عیسائی, بلی گریہم, فرینکلن گریہم, مورس سیریلو, بینی ہن, یہ سب لوگ, ان کے پاس اجتماع کے لیے 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 ہیں. آپ انہیں قائل کریں اور اپنا مواد انہیں دیں. انہیں کہیں کہ وہ مجھ سے مناظرہ کریں. وہ آپ کا مواد کبھی نہیں لیں گے, یہ اچھی طرح جانتے ہوئے. یہ مواد آزمائش پر پورا نہیں اترے گا. یہ آپ کے مذہب کے علماء ہے. جو میں آپ سے کہتا ہوں, اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ کا مواد مضبوط ہے اور آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ میں عقل ہے, تو یہ مواد کسی ایسے ہندو کو دیں جسے آپ سب سے بہتر سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جس کے پیروکار بھی ہو. اگر آپ کہیں کہ میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں, میں پہلے یہ کیا کرتا تھا. اب کوئی بھی, چاہے اچھا ہو, برا ہو, بدصورت ہو, چاہے وہ ذہین ہو یا نہ ہو, اگر وہ 10,000 لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیروکار ہیں. وہ شہرت کے لیے یہ نہیں کر رہا. اور پھر ہم ایک عوامی مکالمہ کریں گے. آپ کے لیے آپ میرے شاگرد سے مکالمہ کر سکتے ہیں. جب آپ بمبئی آئیں تو مجھے بتائیں. میرے پاس سینکڑوں شاگرد ہیں, بہت سے ہیں. جانتے ہیں, ہمارے اسکول میں طلباء ہیں. ہمارے پاس بہت سے لوگ ہیں اور وہ اسے پسند کرتے ہیں. تو فہرست یوں ہے, آپ مباحثہ کرنا چاہتے ہیں, بمبئی آئے, مجھے وقت بتائے. 1 2 3 4, ہمارے پاس بہت سے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. کیا مجھے اپنے سوالات کے جوابات مل سکتے ہیں؟ میں آ رہا ہوں. لیکن چونکہ آپ نے پہلے چیلنج کیا تھا, اس لیے چیلنج جواب سے زیادہ اہم ہے. یہ جواب میں پہلے بھی کئی بار دے چکا ہوں. میں اس پر آؤں گا. تو یہ آپ کا مفروضہ ہے. یہی میں کہتا ہوں, میں یہاں تنقید کرنے نہیں آیا جب تک کوئی مجھے مجبور نہ کرے. یہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ راہل بہت بحث کر رہا تھا, اسی لیے میں نے کہا. ورنہ اپنی گفتگو میں کسی مذہب پر تنقید کرنے نہیں آیا ہوں. شکریہ, یہی میں آپ سے سننا چاہتا تھا, کیونکہ دیکھیے, مذہب تنقید سے بالا تلے آگے ہے. لیکن آپ کو سچ کہنا پڑے گا. اگر آپ کہیں کہ استاد کیوں کہہ رہا ہے کہ 2 + 2 3 ہے, یہ غلط ہے. وہ استاد تنقید کرتا ہے, وہ تنقید نہیں کر رہا. اگر کوئی زبردستی کرے کہ نہیں میں صحیح ہوں, 2 + 2 کی ہے, 2 + 2 3 ہے, صرف اس لیے کہ کسی کا نقطہ نظر آپ سے مختلف ہے, کیونکہ وہ کسی اور مذہب یا فرقے سے ہے. مذہب 2 + اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہے. 2 + 2 4 کے برابر ہے. یہ ایک عالمی حقیقت ہے. اب کوئی گاؤں سے آ کے مجھے کہتا ہے کہ 2 + 2 3 ہے, تو میں اسے محبت سے کہوں گا, میں اسے پیار سے سمجھاؤں گا. لیکن اگر وہ اصرار کرے تو میں کہوں گا نہیں بھائی بس کافی ہے. تو کیونکہ میں اس شعبے میں ہوں الحمدللہ, میں یہاں تنقید کرنے نہیں آیا. لیکن کوئی مجھے مجبور کرے تو پھر تنقید کرنی پڑتی ہے. اچھا, مجھے کوئی ایک غیر سائنسی بات کی مثال دے دیں. میں آپ کو دے سکتا ہوں. میں دوسرے ہندوؤں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ میں انہیں اپنا بنا لو. اور اللہ قرآن میں سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے کہ تم انہیں محبت سے قریب کرو, اپنے دشمن کو جیتو, اسے شکست نہ دو. تو یہ سب لوگ میں انہیں اپنا بنا رہا ہوں. میں انہیں شکست نہیں دے رہا. نہیں, میں تمہیں شکست دینا چاہتا ہوں. میں تمہیں جیتنا چاہتا ہوں بھائی. اچھا چلو ٹھیک ہے. فل میرا سرالے, کسی کی عاجزی جیتنے کا ایک طریقہ ہے. آپ ایسے مقام پر ہیں جہاں انسان زندگی سے بڑا ہو کر مزید عاجز ہو جاتا ہے. آپ کا یہ کہنا کہ میں چیلنج نہیں کروں گا بڑی بات ہے. مگر اس مقام پر پہنچ کر اگر وہ نقصان دہ ہو, اللہ فرماتا ہے میں تمہیں جہنم میں ڈالوں گا. وہ مجھ سے بلند ہے, لامحدود وقت. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیغام کے خلاف جایا جائے. عاجزی کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کے سامنے عاجز ہو کر لاکھوں لوگوں کو غلط پیغام دوں. پھر یہ ناانصافی ہوگی. میں عاجز نہیں ہو سکتا. اچھا 2 + 2 3 ہوتے ہیں. بہت اچھے بیٹا. تو 1000 لوگ 2 + 2 3 کرنا شروع کر دیں گے, کیونکہ آخرت نے کہا. یہ عاجزی نہیں ہے, یہ ناانصافی اور بددیانتی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کے سوالات کی طرف آتے. شکریہ جی. پہلا سوال جو بھائی نے پوچھا, جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ پہلے 13 میں آتا ہے, یہ غیر مسلمانوں کے ذہن میں 11واں سب سے عام سوال یا غلط فہمی تھی.
کہ اگر اسلام بت پرستی کے خلاف ہے تو آپ نماز پڑھتے وقت کعبہ کا طواف کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بھی مسلمان نماز پڑھتے وقت کبھی کعبہ کی عبادت نہیں کرتا. کعبہ قبلہ ہے، یہ سمت ہے. ہم مسلمان ہم وحدت پر یقین رکھتے ہیں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض کریں آپ یہاں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، کچھ کہیں گے کامیمان شمال کی طرف، کچھ کہیں گے جنوب کی طرف، کچھ کہیں گے مشرق کی طرف، کچھ کہیں گے مغرب کی طرف. اتحاد کے لیے اللہ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ تم جہاں بھی ہو کعبہ کی طرف رخ کرو. وہ کعبہ قبلہ ہے، یہ سمت ہے، تو ہم اس سمت میں رخ پڑتے ہیں. لیکن کوئی بھی کعبہ کی عبادت نہیں کرتا. ماضی میں مسلمان ہی وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے دنیا کا نقشہ بنایا تھا، اور علی نے 1154 عیسوی میں نقشہ بنا رہا. اس نے دنیا کا نقشہ بنایا تھا. شمالی قطب نیچے تھا، جنوبی قطب اوپر تھا، اور کعبہ درمیان میں تھا. پھر مغربی نقشہ ساز آئے اور انہوں نے نقشہ الٹا کر دیا. اب شمالی قطب اوپر اور جنوبی قطب نیچے ہے، پھر بھی کعبہ درمیان میں ہے. تو اگر آپ شمال میں ہیں تو آپ جنوب کی طرف رخ کرتے ہیں، اگر آپ جنوب میں ہیں تو آپ شمال کی طرف رخ کرتے ہیں. مشرق میں ہوں تو مغرب کی طرف، اور مغرب میں ہوں تو مشرق کی طرف رخ کریں. کعبہ درمیان میں ہے تو ہم اس کو قبلہ یعنی سمت کے طور پر لیتے ہیں اور اسی طرف نماز پڑھتے ہیں. کوئی اس کی عبادت نہیں ہے. مزید یہ کہ جب ہم عمرہ یا حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کعبہ کے گرد طواف کیوں کرتے ہیں؟ آپ کعبہ کے گرد چکر کیوں لگاتے ہیں؟ میں یہ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. لیکن جو عقلی وجہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر دائرے کا صرف ایک ہی مرکز ہوتا ہے. تو جب ہم کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں تو عقلی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. مزید برآں اگر آپ کو ابھی تک شک ہے تو اگر آپ صحیح بخاری میں مذکور حدیث کتاب حج کی آیت نمبر 2 باب 56 حدیث نمبر 675 کو پڑھیں. حضرت عین عمر اللہ اس سے راضی ہو، ہم اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ ثانی. اس نے کہا کہ یہ کالا پتھر دھجری اسود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، کالا پتھر یہ نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، صرف اس لیے کہ میرے نبی نے اسے چوما تھا میں بھی اسے چوم رہا ہوں. یہ بیان کہ یہ کالا پتھر نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی فائدہ دے سکتا ہے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتے. مزید برآں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام تھے، نبی کے ساتھی تھے جو کعبہ پر کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے. کوئی بھی بت پرست کبھی بت پر کھڑے ہو کر اذان نہیں دے گا. یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی مسلمان کبھی بھی کعبہ کی عبادت نہیں کرتا. یہ صرف قبلہ ہے، یہ ایک سمت ہے. آپ کے دوسرے سوال کی طرف آ رہا ہوں. امید ہے کہ آپ پہلے سوال سے قائل ہو گئے ہوں گے. ضرور ہوں، شکریہ. 50% میں نے آپ کو جیت لیا. اب اگلا 50% ہے. آپ کا دوسرا سوال تھا دہائیاں پہلے، صدیوں پہلے کوئی گھڑی نہیں تھی، وقت رکھنے کا کوئی طریقہ نہیں. تو ہم یہ جواز پیش کر سکتے ہیں کہ اذان دینا درست تھا. اب سب کچھ ہے، گھڑی ہے، وقت ہے، تو پھر ہمیں اذان کیوں دینی چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے. ہم اذان کئی وجوہات کی بنا پر دیتے ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ سب کو بتایا جائے کہ وقت ہو گیا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، امتحان کے دوران سب کے پاس گھڑی ہوتی ہے، پھر بھی استاد گھنٹی بجاتا ہے کہ وقت ختم ہو گیا. تو آپ اسکول کے استاد سے کہیں کہ آپ کیوں گھنٹی بجا رہے ہیں کہ پیریڈ ختم ہو گیا. سب کے پاس گھڑی ہے سب کو بتانے کے لیے کہ ختم، وقت پورا ہو گیا، اگلا پیریڈ. تو آج جب ہمارے پاس اذان ہے تو آپ کے پاس ایک بڑی گھڑی ہو سکتی ہے، ایک بڑی گھنٹی بھی. لیکن ایک نبی نے کہا بیل اچھی نہیں ہے، لہٰذا عیسائی میں آپ کو گھنٹی ہے. کچھ مذہب آپ کے پاس ڈھول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے. کوئی ڈھول نہیں، کوئی ڈھلٹی نہیں. کسی نے انسانی آواز تجویز کی، اسے پسند آیا، تو ڈھول سے بہتر ہم نے انسانی آواز کو پکارا ہے. اور ہماری اذان کا ایک پیغام ہے، گھنٹی. کبھی کبھی اسکول کی گھنٹی پہ پیغام ہوتا ہے کہ پیریڈ ختم ہو گیا ہے. کبھی کبھی گھنٹی کا پیغام ہوتا ہے پیریڈ شروع ہو رہا ہے. کبھی کبھی گھنٹی کا پیغام ہوتا ہے مختلف پیغام، وہ فائر الارم، بھاگو. تم سمجھتے ہو نہیں، بیل بول نہیں سکتی. تم گھنٹی پڑھو، ٹھیک ہے، آگے بھاگ جاؤ. اذان میں اس کا پیغام ہو کیا؟ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے 4 مرتبہ.
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हय्या अलस सलात, नमाज की तरफ आओ। हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। वो आपको पुकार रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 4 बार अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो रसूल हैं जो आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि आपके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको उनकी इबादत करने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एक रसूल है, वो खुदा का बंदा है। 5 मरतबा अजान में आपको याद किया जाता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, वो अल्लाह नहीं है। सलात में आओ, नमाज की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो ये एक पैगाम है जो आपको बता रहे हैं कि नमाज का वक्त हो गया है। उसी वक्त ये गवाही भी दी जाती है कि एक ही खुदा है। ये एक पैगाम है और इसकी खूबसूरती ये है कि आप दुनिया के जिस हिस्से में भी जाएं, ये सिर्फ अरबी में ही होता है। तो अगर आप फ्रांस जाएं और आपको फ्रांसीसी ना आती हो, आप कहेंगे ये शख्स क्या चला रहा है, क्या वो मुझे गाली दे रहा है? तो पूरी दुनिया में आपके पास अरबी जबान है। अगर मैं अरबी नहीं जानता तो भी कम से कम अजान का तर्जुमा जानता हूं। तो ये एक याद दहानी है। सुबह की सलात एक और याद दहानी, उसमें कहा गया है अस्सलात तो खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अस्सलात खैरुम मिनन नौम, नमाज अब है जब आप सुनते हैं नमाज नींद से बेहतर है तो आप उठ जाते। घंटी के साथ मैं स्नूज पे लगा देता हूं। आप जानते हैं स्नूज मजीद 10 मिनट, एक और स्नूज 10 मिनट। यहां अस्सलात खैर मिनन नौम सिर्फ सुबह के अजान के लिए, नमाज नींद से बेहतर। तो यहां ये एक पैगाम है। अगरचे आपने देखा है, आप बार बार नहीं देखते रहते। तो अब चूंकि हम जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में कम से कम 3 हदीस हैं जिनमें कहा गया है कि जमात के साथ नमाज पढ़ने पर आपको 25 गुना 27 गुना ज्यादा सवाब मिलता है। तो अजान आपको याद दिला रही है कि जमात शुरू होने वाली है। तो आप जानते हैं जब अजान दी जाती है 20 मिनट के अंदर जमात शुरू हो जाएगी। तो आप तैयारी करते हैं, वजू करते हैं और मस्जिद जाते हैं। अगर अजान ना हो, और बहुत से लोग नहीं जानते कि वक्त क्या है क्योंकि ये वक्त बदलता रहता है। मुझे आज सूरज गरूब होने का वक्त मालूम नहीं होगा, क्या आपको मालूम था भाई? क्या आपको दुबई में सुबह सूरज निकलने का वक्त मालूम है? ये हर रोज बदलता है। अभी क्या वक्त है आप जानते हैं? अभी नहीं, बाद में। यहां ज्यादातर लोगों को सिर्फ अंदाजा ही होगा। तो अगरचे आप एक साइंसी शख्स हैं, आपके पास घड़ी है, अगर अजान हो जाए तो अब वक्त है, मैं नमाज के लिए जाऊंगा। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर में भी ये एक याद दहानी है, और याद दहानी के साथ साथ ये आपको एक पैगाम देती है। ये आपको सच्चाई की तरफ बुला रही है, ये आपको कामयाबी की तरफ बुला रही है। इसीलिए 100 साल 1000 साल पहले भी ये दुरुस्त था, आज भी ये दुरुस्त है और कल भी ये दुरुस्त रहेगा। उम्मीद है कि इससे आपको कायल कर लिया होगा। आपका शुक्रिया। तो इस सवाल में आपको कायल कर लिया इंशाल्लाह। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको भी हिदायत दे और मुझे भी। शुक्रिया। हेलो डॉक्टर, मेरा सवाल इस नुक्ते से मुताल्लिक है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। मेरा नाम नरेश है और मेरा सवाल इस नुक्ते से मुताल्लिक है जो आप नशावर चीज़ों के बारे में बयान कर रहे थे। छोटे नशावर जैसे आप थोड़ी मिकदार में लें या ज़्यादा मिकदार में, ये एक ही बात है। ये नशावर चीज़ है। तो ये मामला सिगरेट नोशी पर कैसे आता है? यानी ये एक छोटा नशा आवर है। जो भी नशा आता है वो 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए होता है। मैं अपने एक मुसलमान दोस्त को कैसे कायल करूं जो कहता है कि ये एक ग्रे एरिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये मना है लेकिन ये भी नहीं है, पाबंदी है, या ये मुकम्मल तौर पर मना नहीं है इस तरह से। माशाअल्लाह, हमारे गैर मुस्लिम दोस्त नरेश अपने मुसलमान दोस्त को कायल करना चाहते हैं कि जहां तक सिगरेट नोशी का ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि जो चीज ज्यादा मिकदार में नशा देती है वो शायद कम मिकदार में भी देती है। ये हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। सुनन इब्ने माजा किताब नशा और अशिया किताब नंबर 30 हदीस नंबर 3392 आयत नंबर 4। लेकिन जहां तक सिगरेट नोशी का ताल्लुक है, हर किस्म की सिगरेट नोशी नशावर नहीं होती। लेकिन मैं जानता हूं कि गांजा चरस नशावर है, तो ये नशावर अशिया में शुमार होते हैं। लेकिन अगर ये नशावर ना हो तो पहले उल्मा के दरमियान इस पर एक फतवा था। एक हदीस है जिसमें कहा गया है कि प्याज ना खाओ क्योंकि इससे बदबू आती है। तो जब नमाज के लिए जाओ तो प्याज ना खाओ, इससे मुंह में बदबू आती है।
تو اس حدیث کی بنیاد پر لوگ کہتے تھے کہ سگریٹ نوشی مکروہ ہے کیونکہ اس سے بدبو آتی ہے۔ یہ سب سائنسی علم کی کمی کی وجہ سے تھا۔ آج ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ تمباکو کسی بھی شکل میں ہو، چاہے سگریٹ نوشی ہو یا چبانا وغیرہ، یہ موت کی دوسری سب سے بڑی وجہ ہے۔ پہلی موت کی سب سے بڑی وجہ شراب نوشی ہے۔ ہر سال کئی ملین لوگ اس وجہ سے مر جاتے ہیں۔ یہ موت کی سب سے بڑی واحد وجہ ہے۔ دہشت گردی سے بھی زیادہ، جنگ سے بھی زیادہ، ہر سال لاکھوں لوگ اس وجہ سے مر جاتے ہیں۔ موت کی دوسری سب سے بڑی وجہ تمباکو ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق ہر سال صرف تمباکو کی وجہ سے 4 ملین سے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں۔ اب اس بنیاد پر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 میں قرآن کی ایک آیت ہے جس میں کہا گیا ہے اپنے ہاتھوں کو اپنی ہلاکت کا سبب نہ بناؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ خودکشی کرنا یا خود کو نقصان پہنچانا منع ہے۔ تو اس آیت کی بنیاد پر آج ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی دراصل آہستہ آہستہ زہر دینے کے مترادف ہے۔ اسی آیت کی بنیاد پر آج دنیا کے مختلف حصوں سے 400 سے زیادہ مختلف فتوے موجود ہیں کہ سگریٹ نوشی حرام ہے، تمباکو حرام ہے۔ صرف بھارت میں جہاں سے میں آتا ہوں وہاں کے علماء اسے مکروہ کہتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ تمباکو استعمال کرتے ہیں اس لیے وہ اسے مکروہ کہتے ہیں۔ لیکن آج سعودی عرب، مصر اور دنیا کے کئی حصوں میں 400 سے زیادہ فتوے موجود ہیں کہ سگریٹ نوشی اور تمباکو کسی بھی شکل میں نکوٹین حرام ہے۔ تو آج اسلامی نقطہ نظر سے سگریٹ نوشی حرام ہے قرآن کی اس آیت کی بنیاد پر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 195 اپنے ہاتھوں سے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو یہ بات اپنے دوست کو بتائیں، قرآن کا حوالہ دیں، انشاءاللہ اگر وہ اچھا مسلمان ہے تو قائل ہو جائے گا۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئے ہوگی۔ بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، بالکل موجود ہے، اور اگر ہم صرف اپنے آپ کی طرف نظر ڈالیں، اپنے بدن پر نظر دوڑائیں، تو ہمارا یہ پورا بدن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا پڑا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ لوگ شکر کریں گے تو میں اور زیادہ کروں گا۔ یعنی اگر آپ کے پاس مال اور دولت ہے، آپ کے پاس پیسے ہے یا سب کچھ ہے، آپ جب اس کو جو ہے نا اپناتے ہیں یا اس کو آپ شکر ادا کرتے ہیں، آپ کا گزارا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقی آپ کو دیں گے اور اس میں آپ کو مزید فائدہ ملے گا۔ لیکن اس کے برعکس اگر آپ جو ہے نا اس کے برعکس اگر آپ جو ہے نا آپ اپنی شکر نہیں کریں گے، ہر وقت آپ کے پیشانی پر خفقان ہوگا اور ہر وقت شکایت کا سلسلہ شروع ہوگا، تو وہ نعمت بھی اللہ تعالیٰ آپ سے چھین لیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو جتنا شکر آپ ادا کرو گے اتنا ہی بڑھاوا اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ یہاں پر جو ویڈیو آپ نے دیکھا اس میں جو سوال ہوا وہ یہ ہوا کہ مذاہب وغیرہ سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن جو مذہب ہوتا ہے وہ آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہے، آپ کو ایک طور طریقہ، آپ کو عبادت کرنے کا طریقہ۔ یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتے ہیں یا کوئی چیز اگر آپ سے چلی جائے یا صبر وغیرہ، تو ان سب کے بارے میں جو احکامات آپ کو بتلاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو جو ہے نا یعنی وہ آپ کو مذہب سکھاتا ہے۔ مذاہب زیادہ نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ مذاہب بہت زیادہ ہے وغیرہ، وہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ عیسائیت، یہودیت، ہندوازم، بدھزم، سکھزم، یہ سب لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ صرف اور صرف ایک ہی مذہب ہے جو اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے، جو کہ 100% اوتھینٹک ہے، اور جس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا تو وہ ہے مذہب اسلام۔ اس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ مذہب ہے وہ کیا ہے، وہ اسلام ہے۔ اور اسلام ایسا مذہب ہے جو آپ کو ایک یعنی جس میں نہ تو زیادہ سختی ہے اور نہ ہی زیادہ نرمی ہے۔ اسی طرح اسلام کے بارے میں یعنی اسلام کے جو مذہب ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے جو آپ کو ہمیشہ ایک اللہ کے ہونے کا ثبوت دیتا ہے، جو آپ کو یہ بتلاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی خاتم النبیین ہیں۔
تو مذاہب زیادہ نہیں بلکہ ایک ہی مذہب ہے جس کو فالو کرنا آپ پر لازم ہے۔ اگر آپ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دوسرا مذہب چنتے ہیں جس کی طرف آپ جاتے ہیں تو یقیناً آپ ایک ظلم کی طرف جاتے ہیں، آپ یقیناً ایک غلط چیز کی طرف آپ قدم اٹھاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو ویڈیو بہت زبردست ہوئی، سوال جواب انتہائی اہم رہا، جواب بھی بہت خوبصورت طریقے سے دیا گیا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔